ابھی ہم اسی بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ کیری لوگر بل از ان ایکشن ناؤ. سو اس میں بہت سی چیزیں ہیں. ابھی مثلا ایک بحث جو آپ دیکھیں گے ہوتے ہوئے کہ ہر 6 مہینے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کانگریس میں جا کے ٹیسٹیفائی کرنا ہے، جیسے وہ پریسٹر امینڈمنٹ کا ہوتا تھا کہ پاکستان کو جو ہم نے کنڈیشنز دی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. ان کی ایک رپورٹنگ ہوگی، پوری اکاؤنٹنگ ہوگی جو اس میں سے نکلے گی. وہ جب ہوگی اس میں جو اگر تنقید ہوگی پاکستان پہ، یہاں پہ ایک اور ولولہ ہوگا، ایک اور بحث شروع ہو جائے گی. اس کی کوئی تیاری نہیں ہے. ان سے کیا بات ہوئی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان رپورٹس میں، کیا ہم آیا وہ کر بھی سکتے ہیں جو وہ چاہ رہے ہیں یا نہیں، وہ بحث بھی نہیں ہوئی. سو میرا خیال ہے یہ کنفیوژن اور کانٹرڈکشنز موجود ہیں. اگر ہم ٹرانسپیرنٹلی اس بل کو عوام کے سامنے اب لے آئیں، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، لیکن یہ ایکسپلین کریں کہ اس میں مفاد کیا ہے. اعجاز نے بات کی کہ وہ ایک اچھا بل تھا، اس میں کیا اچھائی ہے، یہ اگر عوام کو بتا دیا جائے تو شاید وہ اس بات کو تسلیم کر لیں، اور پھر یہ 135 لوگوں کا آنا یا یہ جو باتیں ہیں شاید یہ اتنا ان میں مسئلہ نہ کھڑا ہو. وہ ہم اس لیے نہیں کرتے. میں آپ کی جو پہلی بات ہے اس پہ جاؤں گا. دیکھیے، حکومت اگر یہ بات اپنے آپ کو کنونس کر لے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سٹیچر ہے یا جو ہم نے یہاں رہنا ہے وہ امریکہ سے تعین اس کا نہیں ہونا. آپ 1947 سے شروع ہو جائیں، ہر رولر نے تقریباً یہی سوچا اور کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. مشرف صاحب کو لے لیں، پی 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 پرانی گورنمنٹ، نواز شریف صاحب، ایک اس میں واحد ایکسیپشن ہے ذوالفقار علی بھٹو کی. وہ آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے امریکہ سے یہ تعلقات اس طرح نہیں رکھے کمزوری کے تحت، لیکن انہوں نے فوج کو پھر بھی سگنل کیا کہ میں سٹرونگ ہوں. وہ بات بعد میں بگڑ گئی، وہ ایک فرق ایشو ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. یہ ہم نے اپنے آپ کو کنونس کر لیا ہے کہ شاید امریکہ ہمیں بیل آؤٹ کرے گا. میں صرف اس بات پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کو معلوم ہے، ان کے حکمرانوں کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح یہ پروسیس استعمال کر رہے ہیں. نہ وہ سنسیئر ہیں، نہ ان کو ہونا چاہیے، ان کا اپنا مفاد ہے. صحیح بات ہے. ناظرین، پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ مستقبل پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا کیا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو انڈو یو ایس اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ ہو رہی ہے، اس سے کس قسم کے منفی اثرات امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے مستقبل پہ پڑ سکتے ہیں. ہم اس وقت یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. دیکھتے رہیے نیوز ون. ناظرین، انسائٹ ود ڈاکٹر رفعت حسین میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بریک میں جانے سے پہلے اپنے مہمانوں اعجاز حیدر صاحب اور محی یوسف صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے پاکستان امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے. اب تک ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو ان تعلقات میں جو جو ٹینشن کا ایک ایلیمنٹ رہا ہے پبلک پرسیپشن کے حوالے سے ہو یا مینجمنٹ کے حوالے سے، اس کو بات کریں گے. اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہیں گے 2-3 کوئکلی بڑے جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس کا براہ راست تعلق پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے مستقبل سے ہے. تو محیط، میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ جو پاکستان کی جو پبلک مائنڈ میں ایک انٹرینچ کر چکا ہے، اور اس کا اظہار جو ہے وہ آپ کو مختلف اشکال میں نظر آئے گا. کسی سے بھی آپ بات کر لیں، ہر کوئی امریکہ سے نالاں اور ناخوش نظر آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اینٹی امریکنزم پاکستان میں اتنا زیادہ شدید کیوں؟ دیکھیے رفعت صاحب، بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام شہری جو ہے اس کے لیے یہاں بیٹھ کے کازیلٹی ڈرا کرنا کہ کوئی چیز کیوں خراب ہو رہی ہے، کیوں صحیح ہو رہی ہے، یہ آپ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. 9/11 جو ہے 9/11 تک پاکستان کے جو شہری ہیں وہ عام تام یہاں پھر رہے تھے، کوئی مسائل نہیں تھے. اب آپ دیکھیے کہ روز ایک کوئی سوسائڈ بامبنگ ہو گئی، کوئی دھماکہ ہوا، پاکستانی سویلینز، جو کاسٹ ہے پاکستان کو وہ صاف نظر آ رہی ہے. تو ایک تو وہ بات ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں ایک پالیسی کی اور یہاں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ دونوں حکومتیں، پاکستانی حکومت اور امریکن حکومت، ان کی جو آفیشیل پالیسی ہے، جو وہ ڈسکشنز بند کمروں میں کرتے ہیں، وہ ایسی ہیں جو کبھی پبلک تک نہیں پہنچی. اب میں نے ڈرونز کا پہلے ذکر کیا، وہ ایک بات ہے. آیا یہ اعلیٰ حکمران آتے ہیں، یہاں کیا باتیں ہوتی ہیں، اسٹریٹجی اب کیا ہے، پاکستان کی کیا پالیسی ہے. ہم میسج دیکھیں، مشرف صاحب نے پورے 8 سال میسج یہ دیا کہ امریکہ کی جنگ ہے. تو جب آپ اپنی عوام کو پیغام ہی یہ پہنچا رہے ہیں کہ ہم اس دلدل میں پھنس گئے ہیں لیکن یہ سارا امریکہ کی وجہ سے ہے، سو اینٹی امریکنزم تو پھر ہوگا. بہت سی وجوہات میں صداقت بھی ہے، لیکن ہم اس بات کو اب اس لیول تک لے گئے ہیں کہ یہ اب ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے. جو امریکہ $7.5 بلین دیتا ہے تو وہ ہمیں نہیں چاہیے، آلٹرنیٹیو ہمارے پاس کوئی نہیں. امریکہ ڈرون کرتا ہے تو ہم اپنی حکومت سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اجازت نہیں دی. اب اس میں صداقت ہے یا نہیں؟ اجازت اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ جی، اس میں میرے خیال میں 2-3 کیٹیگریز اگر ہم کر لیں. ایک تو ہیں بائیں بازو کے انٹلیکچوئلس،
ایک ہیں دائیں بازو کے، بیچ میں کچھ جو باقی جو ہے بائیں بازو کے انٹلیکچوئل جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے وہ چومسکی، ایڈورڈ سعید، پلجر، کسی کو رابرٹ فریس کی ہے، وہ یہ تمام چیزیں امریکہ سے نکل کے آتی ہیں. تو یہ اچھا وہ ہم پڑھتے ہیں انٹلیکچولی اپوزڈ ٹو امریکن انفلوئنس، وہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ تمام چیزیں لے کے ہم امریکہ کو جوتیاں مارتے ہیں. دائیں بازو جو ہے جو کہ ایک زمانے میں قریب تھا، وہ اب چونکہ جو اسلامسٹ ہیں یا ایکسٹریمسٹ ہیں، انتہا پسند، دہشت گرد، جو مرضی آپ ان کو نام دے دیں، ان کے خلاف امریکہ کارروائی کر رہا ہے تو وہ امریکہ کے مخالف ہے. بیچ میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کی پرسیپشنز جو ہیں وہ تو حکومتوں نے بنانی ہیں. اور جیسے کہ معید نے کہا کہ 8 سال آپ نے کہا امریکہ کی جنگ ہے، اچھا پھر آپ پیچھے اگر 30-35 سال چلے جائیں تو جو نصاب میں آپ لے کے آئے اور جس قسم کی آپ نے ایک معاشرت کھڑی کی اور جو ذہنیت بنائی، اس میں آپ نے بہت بڑی ستم ظریفیاں اس کے اندر کہ یہ اس زمانے میں ہوا جب آپ امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان میں جنگ لڑ رہے تھے. لیکن اس کا ہوا کیا کہ اب وہ کشمیر کا معاملہ ہو کہ امریکہ کے بھارت کے ساتھ تعلقات، وہ جو تعلقات ہیں، اور آپ سیاسیات کے استاد ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تعلقات جو ہم کلاس روم میں پڑھتے یا پڑھاتے ہیں وہ کسی اور نوعیت سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن سڑک کے اوپر، اسٹریٹ کے اوپر کسی اور نے کسی اور طریقے سے دیکھنے ہیں، کیونکہ ہمارا بھارت کے ساتھ ایک جھگڑا پچھلے 62 سال سے چل رہا ہے. اسی طرح فلسطین کا معاملہ ہے اور ایک اسلامی برادری کا معاملہ. ہمارے ہاں تو یہاں تک ہے کہ ہم نے ایران کی جو ایران پہ جو الزامات ہیں کہ وہ جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، اس کے بارے میں ہم نے کوئی تجزیہ نہیں کیا کہ کیا یہ ہمارے لیے مناسب ہوگا کہ ہمارے مشرق میں اور مغرب میں دونوں جگہ 2 جوہری طاقتیں ہوں. عمومی تاثر اگر آپ لوگوں سے پوچھیں وہ کہیں گے کہ جی برادر ملک ہے اور ان کے پاس ہونا چاہیے یہ معاملہ. ہر ایک شخص کو یہ بھول جاتا ہے کہ افغانستان میں ہمارا اور ایران کا آپس میں متواتر ٹکراؤ تھا، اور ریاستیں جو ہیں وہ کسی بردرہڈ کی، بھائی بندی کی بنیاد پہ کام نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے مفادات کے اس میں پھر ایک پین اسلامزم کی بھی بات آ جاتی ہے. یہ ایک ایسا جانور ہے کہ جس کے بارے میں ہر کوئی بات کرتا ہے، لیکن اگر کسی کو میں کہوں کہ اس کی ڈرائنگ بنا دو تو کوئی بھی نہیں بنا کے دے سکتا. تو یہ تمام چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں اور اس میں جب ہماری اپنی خامیاں جو ہیں، جو اداروں کے حوالے سے ہم نے بات کی اور حوالوں سے جو پہلے سیگمنٹس میں بات کی، وہ بھی جب در آتی ہیں تو وہ پھر تصویر ایک مکمل ہوتی ہے جس کے بہت سارے زاویے ہو جاتے ہیں، جس کے بعد بھر بات نکلتی ہے کہ ہم نے جو اپنی کمزوریاں ہیں وہ بھی امریکہ کے سر پہ، مثال کے طور پہ بلیک واٹر زی انٹرنیشنل، یہ وہ اب یہ بار بار بات ہو رہی ہے، یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ جی وہ یہ دھماکے کروا رہے ہیں. لیکن جو معید نے پہلے بات کی ہے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ کیا قصور آنے والوں کا ہے یا بلانے والوں کا یا اجازت دینے والوں کا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کے محلے میں آنا ہے اور میرے پاس AK-47 ہوگی. اگر آپ AK-47 لے کے آ جاتے ہیں جس کی میں نے آپ کو اجازت دی ہے، تو محلے والے کیا آپ سے سوال پوچھیں گے کہ آپ کے پاس یہ AK-47 کیوں ہے، یا مجھ سے سوال ان کو پوچھنا چاہیے کہ میں نے کیوں آپ کو یہ نکتہ اتنا اہم ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہم کسی اور وقت اسی پروگرام کے حوالے سے ایک سیر حاصل بحث کریں گے. میں بڑی جلدی اعجاز نے ہندوستان کے حوالے سے بات کی. ایک پاکستان میں ایک جو فیئر ہے امریکہ کے بارے میں یا امریکہ کی لانگ ٹرم اسٹریٹجک انٹینشنز کے حوالے سے، بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امریکہ نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا ہے حتمی طور پہ کہ وہ بھارت کا کلیتاً ساتھ دے گا، اور انڈو یو ایس اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور اس کے اندر جو انڈو یو ایس نیوکلیر ڈیل ہے وہ اس کی ایک واضح مثالیں ہیں. اور جس طریقے سے